یہ تجربات کتابوں میں تھوڑے ہی لکھے تھے، بہت سے سال لگے، سال بھی جوانی کے۔ ناظرین، اگر اس شعر کو ہم امریکہ کے 16ویں منتخب شدہ صدر ابراہم لنکن کے نام سے منسوب کر دیں تو بے جا نہ ہوگا۔ تلاش رزق میں بے خانماں جگہ جگہ پھرنے والے خانہ بدوش خاندان سے تعلق رکھنے والا معمولی وضع کے لکڑہارے تھامس لنکن کا لمبے بازوؤں، لمبی ٹانگوں اور چھوٹے سر کا بے ڈنگا سا بیٹا ابراہم لنکن روایتی تعلیم سے بالکل عاری تھا۔ اس کی ماں زرد رنگ کی عمومی گھریلو خاتون تھی جو پورا شوب اور کٹھن زندگی کے مصائب کا مقابلہ نہ کر سکی اور بیمار ہو کر مر گئی۔ ابراہم نے پہلی دفعہ نیو آرلین میں مٹیالے رنگ کے بے کس غلاموں کو گندے اور بوسیدہ لباس میں جانوروں سے بدتر زندگی گزارتے دیکھا تو رنجیدہ و آبدیدہ ہو گیا۔ جن کی زنجیروں کی جھنکار سن کر وہ دلگیر ہو کر پسیج گیا، اس نے اپنے آپ اور اپنے خدا سے غلامی کے اس مکروہ دھندے کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کا وعدہ کر لیا۔ 30 سال بعد غربت و تنگ دستی میں پرورش پانے والا ابراہم واقعی یہ کارنامہ انجام دینے میں کامیاب ہو گیا اور 13ویں دستوری ترمیم سے منشور آزادی جاری کر دیا گیا، جس سے ملک کے تقریباً 40 لاکھ غلام آزاد ہو گئے۔ ابراہم لنکن یا ایبے 12 فروری 1809 کو امریکی ریاست کنٹکی کے شہر ہاجویل کی قریبی بستی نولن کریک میں پیدا ہوا۔ اس کا تعلق تلاش رزق میں بے خانماں جگہ جگہ پھرنے والے خانہ بدوش خاندان سے تھا۔ اس کا باپ تھامس لنکن معمولی وضع کا سیدھا سادہ لکڑہارا تھا جو روایتی تعلیم سے بالکل عاری تھا، لیکن دیگر خاندانوں کے سربراہوں کی طرح اپنے زیر کفالت کنبے کی پرورش میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کرتا تھا۔ اس کی ماں نینسی ہینکس لنکن زرد رنگ کی عمومی گھریلو خاتون تھی جو روایتی مذہبی تعلیم کی حامل تھی اور صبح سویرے اٹھ کر انجیل مقدس کی تلاوت کیا کرتی تھی اور اپنے ننھے بیٹے ابراہم کو بھی بائبل کی تعلیم دیتی، جو تھوڑے عرصے بعد ہی اپنے قوی حافظے کی بدولت انجیل کا کافی حصہ ازبر کر چکا تھا۔ اس وقت وہ اپنی ماں کو ہی علم و آگہی کا منبع اور محبت و استقامت کی زندہ مثال تصور کرتا تھا اور اس کا حد درجے گرویدہ تھا، مگر نینسی اپنی اس پورا شوب اور کٹھن زندگی کے مصائب کا زیادہ عرصے تک مقابلہ نہ کر سکی اور 1819 میں دق کے مرض کا شکار ہو گئی۔ ان کے گھر سے قریب ترین طبیب کا فاصلہ 35 میل تھا۔ انہوں نے اپنے وسائل اور حالات کے مطابق علاج معالجہ کیا، مگر بیماری کی شدت اور غذا کی کمی کے باعث ایسا لگتا تھا جیسے اسے مزید زندگی کی خواہش نہ ہو۔ بالآخر وہ اسی سال فوت ہو گئی اور اسے ایک عام سی صندوق میں رکھ کر گھر کے قریب ہی درختوں کے نیچے دفن کر دیا گیا۔ ابراہم کو اپنی عظیم رہنما اور محبت کرنے والی ماں کے مرنے کا بہت دکھ ہوا۔ وہ کئی دنوں تک ماں کی قبر پر روتا رہا۔ کافی عرصہ گزر جانے کے باوجود اسے صبر نہیں آ رہا۔ اس نے کنٹکی کے ایک پادری، جس کے ساتھ اس کے خاندانی مراسم بھی تھے، کو دعا کے لیے بلایا۔ وہ تقریباً 100 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے ان کے پاس آیا، اس کی ماں کی قبر پر دعا کی۔ اس وقت ابراہم کی عمر 10 سال تھی۔ اب وہ اور اس کی ایک بڑی بہن گھر میں اکیلے رہ گئے تھے۔ تھوڑے ہی عرصے بعد ان کے باپ نے ایک نئی خاتون سارا جانسٹن سے شادی کر لی جو بیوہ اور ان کی ماں کی پرانی سہیلی تھی۔ اس کے 3 بچے تھے۔ ابراہم اور اس کی بہن نے نئی ماں کو اپنے اجڑے گھر میں غنیمت جانا، جس سے گھر کی روشنیاں دوبارہ لوٹ آئی تھیں اور اس نے اس بے رونق اور بے کیف گھر کو عمدہ اور دلکش بنا دیا تھا اور ابراہم کے شوق مطالعہ اور انکشاف و ایجاد کی لگن کی مزید حوصلہ افزائی کی، جس سے اس کی پوشیدہ صلاحیتیں مزید نکھر کر سامنے آ گئیں۔ وہ نئی امنگوں اور جواں جذبوں کے ساتھ اپنی منزل کی تلاش میں نکل پڑا۔ ابراہم نے مختلف اوقات میں متفرق جگہوں سے کل تقریباً 1 سال کی تعلیم حاصل کی۔ جب اس کی عمر 10 سال تھی تو اس کا قد 6 فٹ 2 انچ اور وزن 230 پاؤنڈ تھا۔ وہ لمبے بازوؤں، لمبی ٹانگوں اور چھوٹے سر کا بے ڈھنگا سا لڑکا تھا، جس کے بارے میں اس کے باپ نے کہا تھا کہ کلہاڑے سے بے ڈنگا گھڑا ہوا جسے رندے سے ہموار کرنے کی ضرورت ہو۔ ابراہم جنگلوں اور بیابانوں میں آوارہ خانہ بدوش خاندانوں کے بچوں سے چندہ مختلف نہ تھا۔ وہ ننگے پاؤں، میلے اور مختصر کپڑوں کا حامل تو ضرور تھا، مگر ذہین اور حساس بھی تھا۔ اس کا باپ اپنی بندوق سے جنگلی جانور شکار کرتا تھا، جن کی کھال کو سکھا کر اس کی ماں اس کے لیے لباس تیار کر دیتی تھی۔ ابراہم کا گھر لکڑی کے بڑے تختوں کو جوڑ کر بنایا گیا تھا، جس کے نہ دروازے تھے اور نہ کھڑکیاں تھیں، اور اس کمرہ نما گھر کے سامنے والا حصہ کھلا ہوا تھا۔ یہاں سوکھے پتوں، گھاس کے بستر اور کچی مٹی کا فرش تھا۔ لکڑی کے تختوں کو باہم ٹھوک کر سٹول اور میز کا عارضی فرنیچر تیار کیا گیا تھا۔ یہ خاندان پھر اسی ریاست کنٹکی کے قصبہ نولن کریک سے نوک کریک منتقل ہو گیا، جو لوئسویل سے 50 میل جنوب کی طرف تھا۔ 1816 میں جب ابراہم کی عمر 7 سال تھی تو یہ خاندان شمال کے غیر آباد علاقے جنٹریول ریاست انڈیانا کوچ کر گیا، جہاں اس کی نئی ماں اپنے ساتھ بستر، کرسیاں اور خانوں والی میز جیسی چیزوں پر مشتمل سج کا فرنیچر لے آئی۔ ابراہم جو پوری زندگی خشک پتوں اور گھاس سے بھرے بوری نما اونچے بستر پر سوتا تھا، اب واقعی صحیح بستر پر سونے لگا۔ یہاں سے یہ خاندان 1830 میں جب ابراہم 21 برس کا ہو چکا تھا تو میکن کاؤنٹی ایلینوائس ہجرت کر گیا۔ نوجوان ابراہم نے کیچڑ بھرے کچے راستوں پر اپنے 4 بیلوں کو، جن پر ان کے گھر کا سامان تھا،
اپنے سفر کو جاری رکھا۔ انہوں نے لکڑی کے تختوں کو جوڑ کر اپنا گھر بنایا، لکڑی کے تنوں کو پھاڑ کر بیرونی جنگلہ بنایا، بے کاشت زمین کو آباد کرنے کے لیے اپنے سوتیلے بھائیوں کے ساتھ ہل چلایا۔ اپنے روزمرہ مشاغل میں ابراہم دنیا کے دوسرے غریب بچوں سے یقیناً مختلف نہ تھا۔ وہ جو پڑھتا اسے اونچی آواز میں دوسروں کو سناتا رہتا تھا، کبھی فی البدی تقریر کرنے لگتا، کہانیاں اور نظمیں سناتا اور اپنی طرف سے مختلف اشعار گھڑ کر سنانا شروع کر دیتا تھا۔ وہ جسمانی کھیلوں میں بھی پیچھے نہ رہتا تھا، اپنے لمبے مضبوط جسم سے لمبی چھلانگ لگاتا اور کشتی کرتا تھا۔ اسے اچھی انگریزی بولنے کا بہت شوق تھا۔ وہ اپنی اسٹور کی نوکری کے زمانے میں لوگوں سے الٹی سیدھی انگریزی بولنے کی کوشش کرتا رہتا تھا۔ اسی کوشش میں وہ اچھی انگریزی بولنے لگ گیا تھا۔ اسے مطالعے کا بھی حد درجہ شوق تھا۔ اسے جو بھی کتاب ملتی وہ اسے چاٹ ڈالتا۔ اپنی ماں کی انجیل پڑھانے کی وجہ سے موت تک اس مشغلے کو جاری رکھا۔ اسی وسعت مطالعہ کی بدولت وہ مشکل سے مشکل اوقات میں فوری اور صحیح فیصلہ کرنے کے قابل ہو گیا تھا۔ اپنے ابتدائی زمانے میں اسے کہیں سے کتاب حیات واشنگٹن مل گئی، جسے وہ گھنٹوں جھکے پڑھتا رہتا تھا اور اسے بڑا سنبھال کے رکھتا تھا۔ مگر ایک دن جب شدید بارش ہوئی تو وہ گھر کے جس تختے پر رکھی تھی پانی پڑنے سے گیلی ہو گئی۔ ابراہم نے 3 دن کام کر کے کتاب کی قیمت چکا دی۔ ایک دفعہ ایک گرامر کی کتاب خریدنے کے لیے ابراہم کو کئی میل کا فاصلہ طے کرنا پڑا۔ ایک بار کسی سروے کرنے والے کو رہنما کی ضرورت پیش آئی۔ اس نے ابراہم کے مطالعے کے شوق کو دیکھتے ہوئے ایک کتاب کی پیشکش کی اور اسی کے عوض اپنا کام مکمل کروا لیا۔ ابراہم بڑا ذہین، فراخ دل اور حوصلہ مند تھا۔ کئی ایک بار اسے لوگ پوری مزدوری بھی نہ دیتے مگر اس کے ماتھے پر کبھی شکن تک نہ آتی تھی۔ اس کی کم مائیگی کا یہ عالم تھا کہ ایک سفید اخروٹ کی چھال سے رنگی پتلون حاصل کرنے کے لیے اسے تقریباً 400 لکڑی کے تنے پھاڑنے پڑے۔ پیشے کے اعتبار سے ابراہم نے زندگی میں کئی ایک ذرائع معاش اختیار کیے۔ پہلے پہل وہ لکڑیاں پھاڑنے، زمین گھودنے اور کاشتکاری جیسے کام کرتا تھا۔ ارد گرد کے کسانوں کے چھوٹے موٹے کام کر دیا کرتا تھا اور اس کام میں اسے اپنے لمبے تڑنگے اور مضبوط جسم کے بھرپور استعمال کا موقع میسر آ جاتا تھا اور جو مزدوری ملتی لا کر اپنے والدین کو دے دیتا تھا۔ 17 سال کی عمر میں جبکہ وہ ریاست انڈیانا کے قریب علاقہ جنٹریول میں رہتا تھا، $2 فی ہفتہ اور 2 وقت کے کھانے کے عوض اسے اینڈرسن کریک میں کشتی کے ذریعے مسافروں اور دیگر سامان کے منتقل کرنے کی نوکری مل گئی۔ رفتہ رفتہ وہ محنت اور ایمانداری کی بدولت مالک کا منظور نظر بن گیا اور ایک دفعہ کچھ سامان مسسپی سے نیو اورلینز لے جانے کی ذمہ داری سونپی۔ اس موقع پر اسے پہلی بار علاقے کے باہر کی دنیا دیکھنے کا موقع ملا، جہاں اس نے دولت و ثروت کی ریل پیل کا نظارہ کیا، نت نئے اسباب و وسائل اور شہر کی روشنی اور رنگینی دیکھی۔ مگر ایک چیز جسے وہ دیکھ کر بجھ سا گیا تھا وہ غلام تھے۔ مٹیالے رنگ کے بے کس، مجبور اور بے بس انسانوں کو گندے اور بوسیدہ لباسوں میں جانوروں سے بدتر زندگی گزارتے دیکھ کر وہ آبدیدہ ہو گیا۔ وہ ان کی زنجیروں کی جھنکار سن کر دلگیر اور گلوگیر ہو کر پسیج گیا۔ وہ افسردہ ہو کر بجھ سا گیا، جو یقیناً اس کے سلیم الفطرت اور حساس مزاج ہونے کی غمازی ہوتی ہے۔ یہاں ہر طرف شور برپا تھا۔ اسپینش، پرتگالی، فرانسیسی اور انگلش میں آوازیں لگائے جا رہے تھے، مگر ان سب زبانوں کے مخاطب مظلوم غلام ہی تھے، جس کی تمام تر کمزوری اور نکاہت کے باوجود انہیں بھرپور کام کرنے پر مجبور کیا جاتا تھا۔ اس ظلم و بے کسی کو دیکھ کر اس غریب، مفلس اور انتہائی معمولی سماجی حیثیت کے حامل ابراہم نے ایک عزم کیا۔ اس نے اپنے آپ اور اپنے خدا سے اس غلامی کے مکروہ دھندے کو جھڑ سے اکھاڑ پھینکنے کا وعدہ کر لیا۔ 30 سال بعد غربت و تنگ دستی میں پرورش پانے والا ابراہم واقعی وہ کام کرنے میں کامیاب ہو گیا جو شاید دنیا کے سبھی دولت مند مل کر بھی اپنی تمام تر مادی قوت اور حکومت و اقتدار کی طاقت کے باوجود بھی انجام نہ دے سکتے تھے۔ انہی دنوں ابراہم نے قانون کی کتابوں کا مطالعہ شروع کر دیا اور وکیل بننے کا ارادہ کر لیا اور بقیہ زندگی اسی پیشے سے منسلک رہا۔ اسی دور میں اس نے اپنے جاننے والے جیمز روٹلج کی بیٹی این روٹلج سے مراسم پیدا کرنے کی کوشش کی، جو پہلے ایک میکنل نامی شخص سے منسوب تھی، جس نے کچھ عرصہ بعد اسے چھوڑ دیا تو ابراہم کے مقدر جاگ اٹھے۔ مگر بدقسمتی سے این 1834 میں مر گئی، جس کے غم میں ابراہم کئی دن افسردہ رہا۔ اس کے ایک دوست ولیم ایچ ہرڈن کے بقول اس سے ابراہم کے تمام تر رجحانات اور عزائم منتشر ہو کر رہ گئے تھے۔ اسے زندگی میں پہلی دفعہ اپنی ماں کے مرنے اور دوسری بار اپنی محبت کے فوت ہونے کا دکھ ہوا۔ ابراہم کی کچھ عرصہ بعد 4 نومبر 1842 اوون میری ٹوڈ سے شادی ہو گئی، جس سے وہ چندہ مطمئن اور خوش نہ تھا، لیکن پھر بھی اس نے اپنی متحمل مزاجی اور انکساری کی بدولت آخر تک اس کو نبھایا۔ اس کے 4 بچے رابرٹ، ایڈورڈ، ویلی اور ٹیڈ تھے۔ ابراہم نے زندگی میں کئی نمایاں کارنامے سر انجام دیے۔ 1832 میں ایلینوائس کے ریاستی قانون دان کی حیثیت سے علاقائی نمائندگی کا الیکشن لڑا مگر ہار گیا۔ 1834 میں دوبارہ کھڑا ہوا اور جیت گیا۔ پھر 1838 اور 1840 میں بھی کامیاب ہو گیا تھا۔ 1846 میں اس نے کانگریس کی رکنیت کے لیے انتخاب لڑا اور کامیاب ہو گیا۔ 1854 میں بھی وہ منتخب ہو گیا مگر
اس نے سینٹ کی رکنیت حاصل کرنے کے لیے یہ سیٹ چھوڑ دی۔ 17 جون 1856 میں جمہوری پارٹی نے فلاڈیلفیا میں اپنی منعقد ہونے والے دوسرے اجلاس میں اسے نائب صدر چن لیا۔ 1858 کو جمہوری پارٹی کی طرف سے وہ سینیٹر بن گیا۔ مئی 1860 میں جمہوری پارٹی نے اپنے شکاگو میں منعقد ہونے والے قومی جلسے میں اسے صدارت کے لیے نامزد کر لیا۔ 6 نومبر کو ابراہم امریکہ کا صدر منتخب ہو گیا۔ فروری 1861 کو وہ واشنگٹن منتقل ہوا اور 4 مارچ کو اس کی افتتاحی تقریب منعقد ہوئی۔ ابراہم کے منتخب ہونے سے مغربی امریکی ریاستیں چوکس ہو گئیں، جنہیں غلامی کے اختتام کے ساتھ اپنی معاشی خوشحالی کی بھی شام نظر آنے لگی۔ ان کی ساری آس انہی غلاموں سے وابستہ تھی۔ 20 دسمبر 1860 کو ابراہم کے منتخب ہونے کے چند ہی دنوں بعد صوبہ مغربی کیرولینا کی ریاستہائے متحدہ سے منحرف ہو گیا، جس کی دوسری مغربی ریاستوں بشمول مسیسپی، فلوریڈا، الاباما، جارجیا اور لوئیسیانا نے پیروی کی۔ بالآخر مغربی کیرولینا نے 12 اپریل 1861 کو قلعہ سمٹر پر گولہ باری کر کے اس خانہ جنگی کا باقاعدہ آغاز کر دیا، جس کا پیشگی خدشہ محسوس کیا جا رہا تھا۔ ابراہم نے اپنے عظیم انسانی مقصد کے حصول کے لیے زندگی کی آخری سانس تک جدوجہد کرنے کا فیصلہ کر لیا اور 75,000 رضاکار طلب کر لیے۔ 42,000 کا مزید مطالبہ کیا۔ کانگریس نے اس کی درخواست پر جنگ کے لیے 5 لاکھ افراد اور $50 کروڑ کی منظوری دے دی۔ اب لنکن پوری طرح سے جنگ میں ڈوب چکا تھا۔ اس کے کھانے پینے، سونے اور آرام کرنے کے اوقات بکھر کر رہ گئے۔ وہ بہترین جنگی نقشوں، پہاڑوں، دلدلوں اور کئی طرح کے جنگی منصوبہ بندیوں میں منہمک رہتا تھا۔ مسلسل 6 ماہ کی تباہ کن جنگ کے بعد بالآخر بغاوت فروتر ہو گئی۔ فریقین کے تقریباً 10,000 افراد مارے گئے۔ ابراہم نے، جس کے بقول اس نے غلامی ختم کرنے کا اپنے خدا سے وعدہ کیا ہوا ہے، 1862 کو 13ویں دستوری ترمیم سے منشور آزادی جاری کر دیا، جس سے ملک کے تقریباً 40 لاکھ غلام آزاد ہو گئے۔ ابراہم کو شاید اپنے اس تاریخی کارنامے کا احساس تھا، جس نے ایک موقع پر کہا تھا کہ مجھے موہوم سا اندیشہ ہے کہ اس بغاوت کے ختم ہوتے ہی میری زندگی بھی ختم ہو جائے گی۔ پھر جب وہ فروری 1861 کو واشنگٹن منتقل ہوا تو اپنے پرانے اور بہترین دوست ولیم ایچ ہرڈن سے گزارش کی کہ اپنے گھر کی تختی پر میری واپسی تک میرا نام نہ مٹائے۔ وفادار دوست نے کہا کہ تمہاری واپسی کیا، یہ پوری زندگی لکھا رہے گا۔ وہاں ابراہم نے کہا کہ شاید اب میں کبھی واپس نہ آ سکوں۔ باغیوں کے ہتھیار ڈالنے کے 5 دن بعد ابراہم فورڈ تھیٹر میں اپنی اہلیہ اور ایک میجر کے ساتھ اور امریکن کزن ڈرامہ دیکھنے گیا۔ وہاں ایک انتہا پسند اداکار جان ویلکس بوتھ نے ابراہم کے کمرے میں گھس کر اس کے سر پر گولی مار دی اور سٹیج کی طرف کود گیا، مگر بعد میں اسے بھی گولی مار دی گئی۔ ابراہم کو اس کے لمبے قد کے باعث ایک بستر پر ترچھا لٹا دیا گیا۔ ڈاکٹر طلب کر لیے گئے، جن کی سخت اور کوشش کے باوجود ابراہم زخم کی تاب نہ لا سکا۔ 15 اپریل 1865 کو صبح 7:20 پر تقریباً 56 سال کی عمر میں اپنی زندگی میں کئی جگہیں بدلنے والا، خانہ بدوش خاندان سے تعلق رکھنے والا ابراہم ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے بھی کسی اور منزل کے لیے کوچ کر گیا۔